نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو اہم واقعہ پیش آیا وہ غزوہ مر الیسع یا غزوہ بنی مستلق کے نام سے مشہور ہے۔ غزوہ کے اعتبار سے اگرچہ یہ ایک چھوٹا غزوہ ہے، کوئی بڑی غزوہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں اس لیے اس غزوہ کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ پہلے ہم غزوہ کو بیان کریں گے اور غزوہ کے ساتھ جو دو واقعات ہیں، ایک میں یہ کہ منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کی، اور دوسرا واقعہ یہ کہ اسی جنگ میں واپسی پر حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی۔ تو یہ دو واقعات پیش آئے تو ان کو بھی بیان کریں گے۔ پہلے جنگ کا تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ یہ جنگ ہوئی کس طرح۔ یہ بنو مستلق کا سردار تھا جس کا نام تھا حارث بن ابی ذرار۔ اس نے عرب کے قبائل کو جمع کرنا شروع کیا کہ مدینے پر حملہ کریں، اور مر الیسع ایک کنویں کا نام تھا جس کے قریب میں یہ بنی مستلق والے آباد تھے، اور یہ لوکیشن جو تھی مکے اور مدینے کے درمیان تھی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اپنا ایک برجستہ سپاہی یا صحابہ حضرت بریدہ ابن خزیب کو ان کی طرف بھیجا کہ کسی طرح ان کے حال احوال معلوم کر لے۔ ایک جاسوس بن کر وہ گئے اور جا کے وہ اس سردار سے ملے، حارث سے، اور دیکھا کہ وہ تو جنگ کی تیاری میں مشغول ہیں۔ تو حضرت بریدہ نے اس کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مدینے پر حملہ کی تیاری کر رہے ہو، اور آپ سے تو پہلے ہم لوگ خود تیار ہیں حضور علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے، لیکن آپ کا سنا ہے تو ہم نے سوچا کہ بجائے اکیلے جنگ کریں تو آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں، جیسا وہ آپ کا دشمن ہے ویسا ہمارا بھی دشمن ہے۔ تو یہ باتیں سن کر حارث بہت خوش ہوا اور بریدہ کی بڑی تعظیم اور تکریم کی، اور جب حضرت بریدہ واپس وہاں سے آئے تو اس سے طے کیا کہ کب لشکر کشی کرنی ہے تاکہ میں بھی اپنا لشکر لے آؤں اور تمہارے ساتھ مل جاؤں۔ تو کوئی شیڈول جو اس نے دیا، تو یہ ساری باتیں آ کر حضرت بریدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں، اور پھر آپ نے بھی جنگ کا ارادہ فرمایا اور اسی حساب سے نکلے۔ تو آپ نے ابو ذر غفاری کو مدینے کا خلیفہ مقرر کیا۔ مہاجرین کا جھنڈا حسب دستور جناب شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو دیا۔ حضرت عمر، حضرت زید بن حارث، حضرت عکاشہ بن محسن، ان کو بھی آپ نے الگ الگ جگہوں کا سپہ سالار مقرر کیا، اور جنگ کا یہ سفر آپ نے شروع کیا۔ بنی مستلق والوں نے ایک بندہ بطور جاسوس بھیجا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کی خبر لے آئے، تو وہ جاسوس پکڑا گیا اور اس کو حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو حضرت عمر نے اس کو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کر دیا، اور اس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اس کو جب قتل کیا گیا تو اس کی خبر جو ہے وہ دشمن کے لشکروں کو پہنچی، جن پر بہت ایک قسم کا خوف اور ہراس چھا گیا، اور وہ ڈر گئے۔ جو دوسرے قبائل آ کے ملے تھے
وہ وہیں سے بھاگ گئے، اور جو باقی بچے تھے بنی مستلق والے، ان کے ساتھ پھر آمنا سامنا ہوا اور جنگ ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جنگ مسلمانوں نے فتح کر لی۔ ایک مسلمانوں کا آدمی شہید ہوا اور 10 کافروں کے لوگ مارے گئے، اور باقی جو ہے وہ سارے پکڑے گئے، قیدی بن گئے، اور ان کا جو مال اسباب تھا وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بی بی جویریہ اس کی بیٹی تھی، جو حارث بن ابی ذرار تھا، دشمنوں کے لشکر کا سردار تھا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اسلامی لشکر میں ایک آسمان سے گھوڑے اتر رہے ہیں سفید کلر کے، اور وہ گھوڑے سوار اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر ہمارے قافلے والے بہت ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے، اور ان سے جنگ بن نہ پڑی، اور انہوں نے یہ قید ہوئے۔ وہ بیوی جویریہ پھر بعد میں ام المومنین بنی۔ جب حضور علیہ السلام کے سامنے وہ آئیں تو بیوی جویریہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور مجھے یوں گرفتار کیا گیا ہے، اور آپ کا ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس کے میں حصے میں آئی ہوں، اور اس نے مجھے مقاتل پہ رکھا ہوا ہے، یعنی مجھے کوئی پیسے دے کر چھڑائے، تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو آپ میری مدد فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جو جتنے بھی پیسے ہیں میں ادا کروں گا، اور میں تم سے نکاح کروں گا۔ اس پر جب بی بی صاحبہ نے بھی قبول فرمایا تو نبی علیہ السلام نے بی بی جویریہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ جیسے میرے تنبو میں داخل ہوئیں تو میں نے ان کا حسن و جمال دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ تو ایک تو سردار کی بیٹی تھی، اور پھر نبی علیہ السلام نے جب ان سے نکاح کر لیا تو یہ بات جب صحابہ کرام کو پہنچی تو صحابہ کرام نے بی بی صاحبہ کی رشتہ داری کے عوض کو لحاظ میں رکھتے ہوئے ان کے جتنے بھی قیدی تھے وہ آزاد کر دیے، اور اسی طرح بی بی جویریہ جو ہے وہ پوری اپنی قوم کے لیے ایک بابرکت ثابت ہوئیں۔ اسی جنگ میں ایک ابھی واقعات کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ ایک دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک کنویں پر مہاجرین اور انصار پانی بھر رہے تھے۔ ایک حضرت عمر کا غلام تھا غفاری، اور ایک انصار تھے۔ ان دونوں کے جو گھڑے تھے وہ گر گئے کنویں میں، تو نکالنے کی کوشش کی تو ایک گھڑا نکل آیا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا ہے۔ حقیقتاً میں وہ انصاری کا تھا، لیکن وہ حضرت عمر کے غلام تھے مہاجر، اس سے غلطی ہوئی، وہ اسے اپنا سمجھ رہا تھا۔ تو ان میں آپس میں تھوڑی اسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اور اس غفاری نے اس انصاری صحابہ کو ایسا مکہ لگایا کہ اس کے چہرے سے خون نکل آیا۔ تو اس نے پکارا یا معاشر الانصار، اے انصاروں کی جماعت، یہاں تو آؤ، یہاں آؤ۔ تو اس نے بھی پھر پکارا مہاجروں کی جماعت، آپ ادھر آ جائیں۔ تو ایسے میں انصار بھی آئے لبیک کہتے ہوئے، تو مہاجرین کی جماعت بھی آئی اور تلواریں نکل آئیں۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میرے ہوئے تم کیا یہ کرو گے؟ تو پھر وہ جھگڑا تو نہیں ہوا اور ٹل گیا، لیکن اس جنگ میں منافقوں کا جو سردار تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سلول، یہ بھی ساتھ تھا، اور دوسرے بھی منافقین کافی تھے، مال غنیمت کی لالچ میں گئے تھے۔ تو اس نے جو ہے وہ جب یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ دیکھو ابھی انصارو، دیکھو یہ تمہیں دن آج دیکھنے پڑ رہے ہیں، تم نے ہی اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالا ہے، ان مہاجروں کو یہاں لے کر آنے میں تمہاری بہت بڑی غلطی ہے، اور آج اس کا تم
یعنی نتیجہ دیکھ رہے ہو۔ اور اب مدینے ہم چلیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ اس طرح کی یعنی اس نے گستاخی کی اور یہ اشارہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا۔ تو وہاں ایک مومن صحابی کھڑا تھا، حضرت زید بن ارقم، اس نے سن لیا اور یہ بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ گئی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ نے اپنے صحابہ کو کہا، حضرت عمر بھی تھے اور دوسرے بڑے صحابہ بھی تھے آپ کے ساتھ۔ حضور نبی علیہ السلام کو جب یہ حضرت زید بن ارقم نے جا کے بتایا تو آپ کے چوطرف اس وقت بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت عبادہ بن بشر۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا کہ حضرت عمر نے یہ جب سنا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ اس منافق کو قتل کرنے کی مجھے اجازت دے دیں، یا فرمایا کہ عباد بن بشر کو کہیں کہ اس کو قتل کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد علیہ السلام اپنے لوگوں کو قتل کروا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس منافق کا یعنی ایک اثر بھی تھا، اور آپ نے فرمایا اس کے دوسرے جو عزیز اور رشتہ دار ہیں جو میرے صحابی ہیں وہ بھی رنج ہوں گے۔ تو اتنے میں حضرت اسید بن حضیر وہاں آ گئے اور حضور علیہ السلام نے حضرت اسید بن حضیر سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، اسید تمہیں پتہ چلا ہے کہ یہ منافق کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت اسید کو پتہ نہیں تھا، تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ تو حضور نے بات بتائی تو حضرت اسید بن حضیر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معزز بنا ہے، بہت بڑی عزت دی ہے، شرف اور شان دیا ہے، اور وہ ابن ابی سلول وہ منافق وہ بے عزت ہے، وہ ذلیل ہے۔ ابھی ہم مدینے چلتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو نکال دیں جوتے لگا کر مدینے سے۔ تو یہ بات ہوئی اور کہنے لگا کہ اصل میں پہلے جو انصار اور کے دو قبیلے تھے، خزرج اور اوس، ان کی آپس میں کچھ لڑائیاں وغیرہ ہوتی تھیں، تو یہ ایک آخر میں طے پایا تھا کہ ایک مدینے کا مشترکہ سردار اور بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ جو فیصلے وغیرہ کرے اور جنگ اور لڑائیوں سے بچا جا سکے۔ تو اس کو مقرر کیا گیا تھا عبداللہ ابن ابی سلول کو۔ باتوں میں بات طے ہو گئی تھی، باقی رسم تاج پوشی رہتی تھی، اور ایک یعنی قابل عمل ابھی یہ نافذ العمل بات نہیں ہوئی تھی، باقی باتوں میں یہ طے ہو گیا تھا۔ تو اسی دوران جو ہے انصار مدینہ کو اسلام کی دولت ملی اور پیغمبر اسلام کا ظہور ہوا، اور وہ ساری عزت اس سے کہیں زیادہ نبی علیہ السلام کے حصے میں چلی گئی۔ تو یہ جو ہے منافق دھرا کا دھرا رہ گیا، اور اس نے جو ہے حضور علیہ السلام سے دل میں دشمنی پال لی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو عزت یا حیثیت مجھے ملنی تھی یا بادشاہت ملنی تھی وہ حضور کی وجہ سے مجھے نہیں ملی، تو یہ ہمیشہ بغض رکھتا تھا اور احد کی جنگ میں گیا نہیں تھا، یہ کھلم کھلا سامنے آ گیا تھا، لیکن بہرحال کچھ سوسائٹی میں اثر رکھتا تھا، یہ پھر بھی جو ہے ہر معاملے میں آ کر بات کر دیتا تھا اور جنگوں میں شریک ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہاں بھی وہ موجود تھا، اور آخر کار یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال انصار کو جیسے پتہ چلا کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو یہ
انصار اس کے پاس گئے اور منافق کو کہا کہ تم نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے اور جا کے ابھی معافی مانگ لو۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، اور یہ گیا تو صحیح حضور کے سامنے، لیکن یہ مکر گیا اور کہنے لگا کہ میں نے کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے ہیں۔ تو بات پھر اس پر آ گئی حضرت زید بن ارقم پر، اور وہ شرمندہ ہو گیا، شرمسار ہو گیا، اور صحابہ کو بھی رنج ہوا کہ یعنی زید تو جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ منافق ہے، لیکن اب سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا، تو اس کو کیا کریں۔ تو آخر حضور علیہ السلام بھی رنجیدہ ہوئے اور آپ نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ یعنی ایک واقعہ ایسا ہوا، ایک یعنی مہاجرین اور انصار کی یعنی تقریباً ایک جھڑپ ہونے والی تھی، جو حضور علیہ السلام نے رکوا دی، اور پھر اس نے گستاخی کی، تو آپ نے اس کے پیش نظر لشکر کو دوپہر کے ٹائم میں ہی کوچ کا حکم دے دیا، جو عام طور پر آپ نہیں دیتے تھے، تاکہ پھر وہ لوگوں کو آپس میں زیادہ اس موضوع پر بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس پیش نظر حکمت عملی کو سامنے رکھ کر آپ نے پورے لشکر کو حکم دے دیا۔ یہ اپنا تھوڑے آگے جب تھوڑا لشکر چلا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون نازل کی، جس میں یہ جو بات تھی جس سے یہ مکر گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی، اور حضور علیہ السلام نے زید بن ارقم کو بلا کر کہا کہ تم سچے ہو۔ عبداللہ ابن ابی سلول کا جو بیٹا تھا اس کا بھی نام عبداللہ تھا، اور یہ بالکل باپ کے اپوزٹ تھا، سچا مسلمان تھا، ایمان والا تھا۔ تو اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کے قتل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اگر آپ کا ایسا ارادہ ہے تو کسی اور کو حکم نہ دیں، آپ مجھے حکم فرمائیں، میں اس کی گردن اڑا کر آپ کی خدمت میں آ کے رکھ دوں گا، کیونکہ اگر دوسرا کوئی مسلمان میرے باپ کو قتل کرے گا تو ہو سکتا ہے میرے دل میں اس کے لیے رنج پیدا ہو، تو مجھے آپ حکم فرمانا، میں اس کا جو ہے وہ سری لے کر آپ کے قدموں میں رکھوں گا۔ اور یہ بات الگ ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ مدینے پورے میں میرا جیسا متی اور فرما بردار بیٹا شاید ہی کوئی ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تمہارے باپ پر قتل کا حکم نہیں لگایا، اور تمہیں بھی ہم حکم نہیں دیتے، وہ جب تک ہے ہم اس پر مہربانیاں اپنے طور پر کرتے رہیں گے۔ پھر جب مدینے میں داخل ہو رہا تھا لشکر، تو یہ بھی جب منافق بھی داخل ہو رہا تھا، تو بیٹا اس کا سامنے آ گیا اور تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ میں تمہیں مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ تو پھر بیٹا اس کو کہنے لگا کہ محمد علیہ السلام دنیا میں سب سے بڑے شرف اور عزت والے ہیں، اور تم ایک گھٹیا ترین انسان ہو، اور میں تمہیں شہر میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے خود جب بیٹے اور باپ کا یہ منظر دیکھا تو آپ نے اس کو اجازت دی کہ آپ نے اس کو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، بنی داخل ہونے دو مدینے میں۔ تو یہ منافق تھا، اور اسی واقعے سے پھر دوسرا واقعہ پیش آیا اسی سفر میں، اور یہ عبداللہ ابن ابی سلول ابھی یہ رسوا ہوا تھا، خوار ہوا تھا، انصار مدینہ نے بھی اس کو خوار کیا، رسوا کیا کہ تم نے ایسے الفاظ کیوں کہے۔ یہ مکر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، پھر بیٹے نے بھی اس کو ذلیل کیا۔ یہ ابھی جلس ہی رہا تھا تو اس کو ایک اور موقع مل گیا، اس سفر کا اہم ترین واقعہ پیش آ گیا کہ وہ بی بی عائشہ کے متعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ فرما رہی ہیں کہ اس جنگ میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، تو ہم جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہوتے۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی سفر میں جاتے
تو ایک قرا ڈالتے تھے، اور جو قرا جس بیوی کا نکلتا تو ایک بیوی کو آپ اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے۔ تو اس سفر میں غزوہ بنی مسلک میں ساتھ تھی، میرا قرا نکلا تھا۔ تو میرے اپنی بہن سے وہ کریں کہ میں نے ایک ہار لیا تھا، اور وہ ہار میں پہن کر چلی گئی۔ واپسی میں جب لشکر واپس آ رہا تھا تو ہمارا جو اونٹ تھا اس پر وہ کجاوا بولتے ہیں، ایک سا پردے کا نظام تھا، ایک باکس کا قسم کا بنا ہوا تھا، جو کچھ افراد مقرر تھے بی بی صاحبہ کا، جب لشکر پڑاؤ ڈالتا تو وہ اونٹ سے اس کجاوا کو، اس باکس کو نیچے اتارتے، اور پھر جب سفر کی تیاری ہوتی تو پھر وہ واپس اونٹ پر چڑھا دیتے تھے۔ تو بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جب وہ لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو میں بھی قضائے حاجات کے لیے گئی، اور پھر میں واپس آ گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ہار میرے گلے میں نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا شاید ادھر ہی رہ گیا ہو، کہیں گر گیا ہو، تو میں ہار ڈھونڈنے واپس چلی گئی۔ اچھا، ہار کو ڈھونڈنے میں تھوڑا ٹائم لگا، اور ہار مل گیا، وہ اصل میں ٹوٹ گیا تھا اور کہیں گر گیا تھا۔ لیکن جب تک بی بی صاحبہ وہ ہار لے کر واپس آئیں، ڈھونڈتی رہیں، تو جب تک قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا، اور بی بی صاحبہ نے دیکھا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے، تو اکیلی تھی اور اونٹ وغیرہ بھی چلے گئے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں وہاں رک گئی، اور میں انتظار کرنے لگی کہ اگلی منزل پر جب نبی علیہ السلام ضرور میری خبر لیں گے تو پھر انتظام کریں گے میرا کچھ۔ تو میں وہاں رک گئی۔ ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل، ان کو نبی علیہ السلام نے ساقہ مقرر کیا تھا، یعنی پیچھے آنے والا۔ آپ نے فرمایا کہ تم پیچھے آیا کرو، اور جو چیز اگر کسی کی گری پڑی ہو تو تم لے آنا۔ تو وہ کوئی پیچھے سے آ رہا تھا، اور اس نے جب آ کے دیکھا تو بی بی صاحبہ کو اکیلے پایا، تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ اونٹ جو ہے اپنا اس کو بٹھا دیا تاکہ بی بی صاحبہ اس پر سوار ہوں۔ اور جب بی بی صاحبہ سوار ہوئی تو اونٹ کی نکیل لے کر یہ بہت تیز چلا تاکہ قافلے سے مل جائے، حضور علیہ السلام کے قافلے سے مل جائے۔ لیکن قافلے سے یہ ملے تو صحیح، لیکن دن ہو چکا تھا، اور یہ منافقوں کو اس پر یعنی بات کرنے کا ایک موقع مل گیا، اور انہوں نے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر تہمت لگا دی اسی شخص کے ساتھ، اور باتیں کرنے لگے، اور یہ سارا کرنے والا یہ عبداللہ بن ابی سلول منافق تھا۔ تو یہ مدینے میں آ کر اس باتوں کو پروپیگنڈا کرتا رہا، پھیلاتا رہا۔ بی بی صاحبہ کا کہنا ہے کہ مجھے اس واقعے کی خبر نہیں تھی، اور میں جب واپس آئی تو بیمار پڑ گئی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی جو نظر محبت ہوتی ہے وہ ابھی ہے نہیں۔ تھوڑا ایسا جو انداز تھا آپ علیہ السلام کا، وہ یعنی نارمل قسم کا نہیں تھا، جس طرح آپ کی محبت اور شفقت ہوتی تھی وہ نہیں تھی۔ تو اوپر سے میں بیمار پڑ گئی، تو میں نے حضور سے اجازت لے کر اپنے والدہ کے پاس آ گئی کچھ دنوں کے لیے۔ تو بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں کوئی 20 دن سے بھی زیادہ اس واقعے کو گزر چکے تھے، اور ایک رات جب کہ میں قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی تو ایک عورت تھی ام مستح، وہ میرے ساتھ تھی۔ تو جب ہم جا رہے تھے تو اس عورت نے اس کا اپنا ہی کوئی دوپٹہ اس کے پاؤں میں آ گیا یا چولا، جس سے وہ گرنے لگی۔ تو اس پر اس نے کہا کہ
ہلاکت ہو، موت آ جائے اس مستح پر، یعنی اپنے بیٹے کے متعلق کہا۔ تو میں نے کہا مستح کو تم کیوں جو ہے وہ کوس رہی ہو؟ وہ تو تمہارا بیٹا ہے، اور وہ تو بدری صحابی ہے، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے معافی ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے حق میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور عبداللہ ابن ابی سلول نے تمہارے اوپر بہتان لگایا ہے، صفوان بن معطل کا، اور مسلمانوں میں حسان بن ثابت اور مستح بن اساسہ، یہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہیں، بھولے بھالے مسلمان ہیں لیکن یہ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جب میں نے بات سنی تو ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی ہے، اور پھر میرا رونا شروع ہو گیا، اور وہ ایسا شروع ہوا کہ بند نہیں ہوتا تھا۔ اور میں نے ماں کو کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے اتنی بڑی شہر میں باتیں چل رہی اور مجھے کسی نے نہیں بتایا اور آپ نے بھی نہیں بتایا۔ تو وہ کہنے لگی والدہ کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو زیادہ محبوب ہوتی ہے اس کے لیے زمانہ برداشت نہیں کرتا، اور جو اس کی دوسری یعنی بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں برداشت کرتی، اور زمانہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے اندر وہ پھوٹ ڈال دے۔ تو یہ بات ہوئی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رنجیدہ تھے، اور آپ علیہ السلام وحی کا انتظار فرما رہے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا مسجد نبوی میں، اور آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اور آپ نے خطاب فرمایا۔ آپ نے کہا کہ میری بیوی جو ہیں وہ پاک دامن ہیں، نیک عورت ہیں، اور جس کے لیے یہ بہتان دیا جا رہا ہے صفوان بن معطل، وہ بھی نیک آدمی ہے۔ تو آپ میرے ساتھی ہو کر، میرے صحابی ہو کر میری بیوی کے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہو جو میرے لیے رنج کا سبب ہے۔ تو اس پر جو ہے حضرت اسید بن عزیر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ میرے قبیلے کے ہوتے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں تو میں ان کو قتل کر دیتا، لیکن یہ لوگ میرے قبیلے کے نہیں ہیں، یہ دوسرے قبیلے کے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے حکم کا انتظار ہے کہ آپ حکم فرمائیں۔ تو وہ بنی خزرج کے تھے، تو خزرج والا سردار وہ اٹھا، سعد بن عبادہ، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اسید جو یہ الفاظ کہہ رہا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اسید کو پتہ ہے کہ وہ لوگ اس کے قبیلے کے نہیں ہیں، وہ لوگ میرے قبیلے کے ہیں۔ اگر اسید کے قبیلے کے یہ لوگ ہوتے تو کبھی بھی اسید بن حضیر ایسی بات نہیں کہتا۔ تو اس پر پھر حضرت اسید نے کہا حضرت سعد بن عبادہ کو کہ تم منافقوں کا ساتھ دے رہے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ تم خود منافق ہو۔ تو اسی پر وہ دونوں قبائل میں ایک قسم کا جھگڑا ہو گیا، اور آپ علیہ السلام ممبر سے تشریف لے کر آئے۔ تو انشاءاللہ یہ جاری ہے بیان۔